قرآن کی جو اصل ہم سے گفتگو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر قرآن تو آسان ہے، وہ جو ٹاپکس ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں جو روزمرہ کے ہیں، لیکن قرآن ایکچولی ہم سے جو گفتگو کر رہا ہے، ہمیں جو دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ جو نسخہ دیا گیا ہے، اس کو سمجھنا ہم نے کیسا، کیونکہ تلاوت پر تو ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، اخروی زندگی کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ کے اگر ہم ڈیلی اپنا لیں تو پھر ایک انسان کی پرسنالٹی میں چینجز کیا آ سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ چھوٹی سی گزارش کروں کہ قرآن کی آپ کسی بھی محفل میں بیٹھیں اور محفل میں بیٹھ کے آپ انگلش میں بات کریں، آپ عربی میں بات کریں، آپ فارسی میں کریں، آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں بات کریں، آپ قابل عزت نہیں اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ آپ اسی محفل میں بیٹھ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں، جتنے محفل والے لوگ بیٹھے ہوں گے ان پر آپ کا دبدبہ ہو جائے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی جو سب سے بڑی، میں نے کہا نا کہ آفاقی کتاب ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ ستارہ نجم و ثاقب دریافت ہوا، قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ بے شک کتنے مفسرین آئے، ہر مفسر نے تفسیر کی، اور جتنی تفسیریں ہو چکی ہیں علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ابھی تک بھی قرآن کے کسی ایک پہلو کو بہترین طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکا۔ یعنی کسی نے تفسیر کی تو فقہ کے اعتبار سے، کسی نے تفسیر کی تاریخ کے اعتبار سے، کسی نے اخلاق کے اعتبار سے، کسی نے معرفت کے اعتبار سے، یعنی کوئی بھی قرآن کا مکمل احاطہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہر دور کی ضرورت کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل ہو گیا اور 1400 سال پہلے کی ہی ضرورتوں کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا، نہیں۔ آج کا جوان، آج کا سائنسدان، آج کا عالم، آج کا مفسر جو بھی ہے، آج کی ضرورت کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ اور پھر پہلے بات چل بھی رہی ہے، قرآن کا ایک فائدہ ہے، یہ میں اپنے سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا، اس سے یعنی کہ آزمائیے کہ قرآن کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ بعض سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بعض ہمارے بچے بچیاں ہوتے ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں باتیں یاد نہیں رہتی، کوئی چیز رکھی بھول گئے، یعنی ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ ریگولر قرآن مجید کے قاری بن جائیے، آپ کے حافظے کو کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے آیت اللہ بروجردی تھے، ان کی عمر 100 تقریباً کوئی 10-12 سال تھی، ان کی 110-12 سال ایج میں بھی جو نظر تھی وہ 6/6 تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بہترین نظر کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کا ذہن تیز ہوتا ہے، آپ کا حافظہ بہترین ہوتا ہے، آپ کا جان کے جسمانی اثرات بھی ہیں، روحانی اثرات بھی ہیں، اخلاقی اثرات بھی ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے یہ پھر بھی اندازہ اور آزما لیجئے گا، جو قرآن کا قاری ہے اسے غصہ کم آتا ہے۔ یہ اثرات ہیں نا قرآن مجید کے، اگر ہم سمجھیں قرآن کے قاری کو غصہ کم آئے گا، جو قرآن کا قاری ہے اسے حلال حرام کی تمیز بھی ہوگی۔ یہ سب سے بڑھ کے ہے نا، قرآن ہدایت ہے، آپ تلاوت کریں گے، آپ تلاوت کریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں بالفرض مال پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اگر آپ قرآن کو صرف دیکھیں تو وہ دیکھنا بھی آپ پہ اثر کرے گا۔